پڑا گیا غیب سے، نہیں، وہ ڈیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، فوراً پکڑ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے۔ بہرحال اس نے فرمایا کہ یہ نہیں مانیں گے، اور اگر یہ مرتے دم تک بھی نہیں مانے اور اسی پر ان کا خاتمہ ہو گیا تو ان کی گردنوں میں توق ہوں گے۔ کیا کہ یہ اللہ کے مجرم ہیں، یہ دنیائی حکومت کے باغی نہیں، یہ اللہ کے باغی ہیں، خالق و مالک کے۔ تو ایسے باغیوں کے تو یہی سزا ہونی چاہیے کہ گردن میں توق ہوگے اور بیڑیوں میں باندھے جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ وہیں رہیں گے ہمیشہ۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کو بتایا جاتا تھا قیامت آئے گی، کیا بس جب ملتے تھے کہتے ہیں جناب وہ تمہاری قیامت کہاں گئی؟ تمہاری قیامت بہت دنوں سے آپ کہہ رہے تھے قیامت آئے گی آئے گی، وہ آخر کہاں رک گئی؟ مذاق کرتے تھے کیا؟ تو وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کب آئے گی وہ قیامت؟ اتنے سال ہو گئے، 13 برس ہو گئے، کتنے؟ مکہ شریف میں، کیونکہ پہلے عقیدے کے ہی بیان تھا نا، تو بہرحال مذاق کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت آئے گی تو مصیبت پڑے گی ان کے اوپر۔ ہدایت نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے، قیامت مانگ رہے ہیں۔ کیا ابو جہل نے کہا تھا ایک مرتبہ، یا اللہ اگر یہ قرآن واقعی سچا ہے، کیا ہمارے اوپر پتھر برسا دے۔ یہ قرآن پاک میں کیا؟ لوگوں نے کہا کیا بیوقوف ہے یہ، یہی کہتے کہ یا اللہ اگر یہ واقعی آپ کا کلام ہے تو ہم کو ہدایت دے دے۔ کیا تو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ واقعی ان کان ھذا الحق تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے ہمارے اوپر پتھر برسا ہے۔ کیسے بیوقوف تھا؟ بہرحال تو دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں اللہ تبارک تعالی نے عجیب آیتیں نازل فرمائی۔ کیا؟ لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی، قیامت کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے مجھے نفس لوامہ کی۔ آپ حضرت فون بند کر دیں، اس سے بہت الجھن ہوتی ہے۔ کس کا فون چل رہا ہے؟ اچھا، تو مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی، مجھے اس کی تشریح اس وقت نہیں کرنی ہے۔ ایک تو اللہ نے قسم کھائی کس کی؟ قیامت کے دن کی، اس کے بعد نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہوتی اس کو، کوئی ڈر نہیں، کوئی بہت خوش ہوتا ہے کہ اتنے گناہ کر لیے، یہ نفس امارہ ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بچائے۔ ایک آدمی سے گناہ ہو گیا اور ندامت ہوئی، کیا پشیمانی ہوئی، اور اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، افسوس تجھ پر، تجھے کیا ہو گیا ہے، اللہ کا نافرمان بن کر زندگی گزار رہا ہے، توبہ کر لو۔ یہ نفس لوامہ ہے۔ کیا یہ اللہ کو پسند ہے؟ یہ اللہ کو، آپ نے فرمایا قسم ہے اس نفس لوامہ کی، اس نفس سے۔ تیسرا نفس مطمئنہ، نفس وہ یہ ہے کہ آدمی نے توبہ کر لی، اب اس کا مزاج ایسا بن گیا ہے گناہ کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا، جی تو کیا چاہے بلکہ اس کا تصور سے بھی وہ کیا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے۔ گناہ کا تصور آیا اس کو کیا کرتا ہے؟ برا، استغفر اللہ، کیا خیال آیا مجھے، تو گناہ کرنا تو دور کی بات ہے۔ سب اعمال صالحہ کی خوب رغبت دل میں ہے، یہ نفس مطمئنہ ہے، یہ نفس۔ تو فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا منکر یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کروں؟ ہڈیوں کو بلا، کیوں نہیں، قادرین، ہم طاقت والے ہیں۔ کیا کس پر؟ علی ان نسوی بنانہ، ہمیں یہ قدرت ہے کہ ہم اس کے انگلیوں کے پوروں کو بھی بنائیں گے۔ کیا مطلب تو یہ نہیں کہ پہلے ہی کسی اور شکل میں تھا اب دوسری شکل دے دی، کچھ تفاوت بھی ہوا، پہلے اتنے فٹ کا تھا، 7 فٹ کا تھا، اب اللہ نے جب دوبارہ پیدا کیا تو 6.5 تھا، یا پہلے کچھ اور اس کا سٹرکچر تھا اب کچھ اور ہے؟ بالکل نہیں، فرمایا کہ انگلی کے پوروں کو بنائیں گے۔ تو شارحین نے لکھا ہے کہ ہر ایک آدمی جب انگوٹھا کرتا ہے نا تو اس کا نقشہ الگ الگ ہے اس کا۔ میں ایک مرتبہ ایک شخص کے پاس گیا، وہ ایک قسم کا چھوٹا سا بینک اس نے بنا رکھا تھا لیکن بغیر سود کے، کیا نہیں، وہ امانت گر تھا۔ ہم لوگ اسی پر جاتے تھے، کچھ اپنی امانتیں رکھتے تھے، کچھ روپے، پھر جب ضرورت ہوتی تو لیتے تھے۔ میں اس کے دکان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور انہیں کھڑا تھا، سامنے وہ کاؤنٹر لگا ہوا ہے۔ ایک شخص آیا تو اس نے دایاں انگوٹھا کر لیا، ایسے مجھے کچھ ایسا یاد ہے، تو اس نے اس سے کہا کہ نہیں تم بایاں انگوٹھا کر لو۔ کیا کر لو؟
تو میں نے اس سے کہا، اس کا نام محفوظ بھائی تھا، میں نے کہا محفوظ بھائی یہ دائیں اور بائیں میں کیا فرق ہے؟ اس نے صرف اتنا بتا دیا، کچھ مجھے یاد ہے کہ اس نے کہا شاید دایاں انگوٹھا لیڈیز کرتی ہیں، کچھ ایسا بتایا، بایاں کرتا کون؟ مرد۔ یہ تو اس نے مجھے بتایا، اب مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ لیڈی کون سا کرتی ہے، لیکن اس کے بعد جو بات اس نے کہی ہے وہ اس نے کہا میں نے اللہ کو پہچانا ہے۔ کیا؟ اس نے مجھ سے کہا کہ ایوب بھائی میں نے اللہ کو پہچانا ہے۔ کیسے؟ کہا انگوٹھی کے اوپر۔ کس پر؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ کسی کا انگوٹھا کسی سے ملتا ہی نہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے انگوٹھا ہے تو آپ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اسی کا ہے اور کسی کا؟ کہتے کہ ہاں ہم اس کو ایک مشین میں لے جاتے ہیں تو جتنی دیوار سامنے تھی اتنی دیوار جو سامنے ہے اتنا بڑا انگوٹھا بنتا ہے وہاں۔ کہاں؟ تو ہم اس کی لکیروں کو گنتے ہیں، کیا ایک دم پہچانتے ہیں کہ یہ وہی انگوٹھا یا دوسرا؟ کہنے میں نے اللہ کو پہچانا انگوٹھے سے۔ آپ دنیا میں بھی آج انگوٹھا کراتے ہیں نا، ایئرپورٹ پر جاؤ تو وہ کہ فنگر پرنٹ، کیا یوں فنگر دباؤ۔ ابھی ایک انگلی دباتے ہیں ایئرپورٹ پر، جو پہلے آیا ہوگا نا کئی مرتبہ، جیسے حج کو جاتے ہیں، جیسے عمرے کو جاتے ہیں، ایک انگلی دبا لی اور اس کا سارا بایو ڈاٹا وہ ایک دم آتا، صرف ایک انگلی دبا دی وہی آیا۔ کیا؟ تو کبھی یہ انگوٹھا دباتے ہیں، کبھی یہ، کبھی پنجہ کراتے ہیں۔ بہرحال اب تو سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آنکھیں ہیں نا یہ بھی ایک کی دوسرے سے ملتی، چنانچہ ایئرپورٹ پر اور دوسری جگہوں پر آنکھوں کا بھی وہ لے لیتے ہیں، کیا فوٹو، یوں لیتے ہیں آنکھوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے، میں تو یہ فنگر پرنٹ جو ہے یہ بھی وہی بناؤں گا جو اس کا دنیا میں تھا، جو اس کا کیا